السلام علیکم ویورز، آج ہم کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 کے کچھ اور سیکشنز پڑھیں گے، لیکن اس میں 3 سیکشنز ہی پڑھ سکیں گے کیونکہ میں کوشش کروں گا اس دفعہ اس کو ٹرانسلیٹ کر دوں اور تھوڑا بہت ایکسپلین بھی کر سکوں۔ پہلی ویڈیو میں 3 سیکشن پڑھ چکے ہیں۔ اب جو چوتھا سیکشن ہے کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 کا، وہ کچھ اس طرح سے ہے، وہ ہے رجسٹرار سے ریلیٹڈ۔ آپ شاید جانتے ہوں گے کہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ میں پنجاب لیول پہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ رجسٹرار ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ہیرارکی کے مطابق ڈیفرنٹ پوسٹ آتی ہیں، نیچے ان کا عملہ ہوتا ہے جس میں ایک اسسٹنٹ رجسٹرار بھی ہے۔ تو جو اس ایکٹ کے مطابق دا پروونشل گورنمنٹ may appoint a person to be registrar of cooperative societies for the province or any portion of it۔ موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ پورے پروونس کا ہوتا ہے یا پھر کچھ خاص پورشن کا بھی ہو سکتا ہے۔ and may appoint a person or persons to assist such registrar and may by general or special order confer on any such person or persons all or any of the powers of the registrar under this act۔ اس کی ٹرانسلیشن یا تھوڑا بہت ایکسپلینیشن اگر ہم کرنا چاہیں تو وہ اس طرح سے ہوگی کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر ایک رجسٹرار مقرر کر سکتی ہے، اور وہ رجسٹرار پورے صوبے کا بھی ہو سکتا ہے یا پھر کسی خاص ایریا کا بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ابھی پنجاب کی بات کریں تو پنجاب کا ایک سیکٹریٹ بنا دیا گیا ہے، جنوبی پنجاب کا سیکٹریٹ، تو مطلب اس کے لیے الگ سے ایک رجسٹرار ہو سکتا ہے پاسبل ہے، بٹ صوبے کا ایک رجسٹرار ہوگا۔ اور ساتھ ہی رجسٹرار کی مدد کے لیے حکومت اس کا ماتحت عملہ تعینات کر سکتی ہے، یعنی کہ جس طرح اسسٹنٹ رجسٹرار ہو گیا، اسی طرح دوسرا عملہ جو کہ اس کی مدد کرے گا رجسٹرار کی اپنے کوآپریٹو سوسائٹیز کو سنبھالنے کے لیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی پرماننٹ رجسٹرار نہیں مل رہا تو گورنمنٹ کسی جنرل آرڈر یا کسی اسپیشل آرڈر کے تحت کسی بھی شخص کو رجسٹرار کی تمام یا پھر کچھ پاورز سونپ سکتی ہے۔ مطلب کسی بھی شخص کو ایک اسپیشل آرڈر یا جنرل آرڈر کے تحت کسی بھی شخص کو رجسٹرار بنایا جا سکتا ہے۔ 4A سیکشن 4A یہ اس کی کہہ لیں امینڈمنٹ، سیکشن 4 کی امینڈمنٹ ایک طرح سے کہہ لیں، یا اس کا ایک سب سیکشن کہہ لیں 4A۔ تو یہ سیکشن 4A ہے اور یہ ڈیل کرتا ہے پاور آف رجسٹرار ٹو ایشو سرچ وارنٹ۔ اس میں 2 سب سیکشنز ہیں 1 and 2۔ 1 یہ کہتا ہے کہ فار دا پرپز فار ریکورنگ اینی پیپرز، ڈاکومنٹس اور بکس آف اکاؤنٹ belonging to a society, the registrar may issue a search warrant and exercise all such powers with respect thereto as may be lawfully exercised by a magistrate under the provision of Chapter 7 of the Code of Criminal Procedure 1898, and all such searches shall be made in accordance with the provisions of that code۔ پہلے ہم نمبر 1 کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ کسی سوسائٹی سے ریلیٹڈ کوئی پیپرز یا کوئی اکاؤنٹ بکس کی ریکوری کے لیے کہ سوسائٹی نے اگر وہ پیپر چھپائے ہوئے ہیں یا اس سوسائٹی نے گم کر لیے ہیں، ٹھیک ہے، اور کافی سارا کام پینڈنگ پڑا ہے اور ان پیپرز کے بغیر کوئی بھی آگے کا لاہ عمل نہیں اپنایا جا سکتا، تو کسی بھی سوسائٹی سے ریلیٹڈ کوئی ایسے پیپرز یا اکاؤنٹ بکس کی ریکوری کے لیے رجسٹرار ایک مجسٹریٹ کی پاور رکھتا ہے اور اس مقصد کے لیے سرچ وارنٹ ایشو کر سکتا ہے کہ وہ مطلب ان کو ریکور کیا جائے، وہ پیپر یا اکاؤنٹ بکس یا کسی بھی طرح کے کوئی ڈاکومنٹس ہیں
تو ان کو ریکور کرنے کے لیے مجسٹریٹ سرچ وارنٹ ایشو کر سکتا ہے۔ اچھا، مجسٹریٹ پاورز کیا ہوتی ہیں؟ مجسٹریٹس کی پاور یہ ہے کہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کے تحت جو ایک مجسٹریٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی کرمنل کے خلاف رولز کے مطابق سرچ وارنٹ دے سکتا ہے۔ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کے تحت ایک مجسٹریٹ کسی بھی کرمنل کے خلاف رولز کے مطابق سرچ وارنٹ دے سکتا ہے۔ اب یہ کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 کیا ہے؟ جس طرح ہم کوآپریٹو سوسائٹی سے ریلیٹڈ کوآپریٹو سوسائٹیز ایکٹ 1925 ہے، اسی طرح کرمنل پروسیجرز سے ریلیٹڈ، یعنی کہ کرمنلز کو کیسے ڈیل کرنا ہے، ان کو ڈیل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اس کے لیے ایک ایکٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898، یعنی کہ 1898 کا ایک کوڈ ہے، ایک ایکٹ ہے۔ تو کرمنل پروسیجر 1898 ایک ایکٹ ہے جو یہ بتاتا ہے کہ ایک کرمنل کو کیسے ڈیل کرنا ہے۔ اس کے لیے اس کوڈ میں طریقہ کار بتایا گیا ہے جو کہ ایک لیگل پروسیجر ہوتا ہے کہ کیسے ایک کرائم کو فالو کرنا ہے۔ تو اس کا سیکشن 2 ہے، دا پاورز انڈر سچ سیکشن 1 shall not be exercised by the registrar before serving a notice on the society and giving it a reasonable opportunity to produce such papers, documents or books of accounts as are specified in such notice۔ تو جو پوائنٹ 2 ہے وہ پوائنٹ 1 سے آگے چلتا ہے، کو پروسیڈ کرتا ہے، اور پوائنٹ 2 یہ کہتا ہے کہ سیکشن 1 میں جو پاور بیان کی گئی ہیں کہ ایک رجسٹرار مجسٹریٹ کی پاور رکھتا ہے، سیکشن 1 میں بیان کردہ پاورز ایک رجسٹرار اس وقت تک نہیں یوز کر سکتا جب تک کہ وہ سوسائٹی کو اس سلسلے میں پریئر نوٹس نہیں بھیج دیتا۔ مطلب سرچ وارنٹ ایشو کرنے سے پہلے سوسائٹی کو نوٹس دے گا کہ وہ یہ جو ڈاکومنٹس، گم شدہ ڈاکومنٹس ہیں یا چھپائے گئے ڈاکومنٹس ہیں، وہ سوسائٹی رجسٹرار کے سامنے پیش کر سکے، اس کو ایک موقع دیا جائے۔ یعنی کہ اب ایک رجسٹرار مجسٹریٹ پاور استعمال نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ سوسائٹی کو اس سلسلے میں پریئر نوٹس نہیں بھیج دیتا، تاکہ سوسائٹی کو موقع مل سکے کہ وہ ایسے پیپر کسی طرح مینیج کر لے یا پروڈیوس کر لے۔ سیکشن 5 ہے سوسائٹیز وچ میں بی رجسٹرڈ۔ تو یہ سیکشن بتاتا ہے کہ کون سی سوسائٹیز رجسٹر کی جا سکتی ہیں، کس طرح کی سوسائٹیز رجسٹر کی جا سکتی ہیں۔ سبجیکٹ ٹو دا پروویژن ہیئر ان آفٹر contained a society which has as its subject the promotion of the economic interest of its members in accordance with the cooperative principles, or a society established with the object of facilitating the operation of such societies. Such a society may be registered under this act with or without limited liability۔ اس سیکشن کی اگر ہم ٹرانسلیشن کریں یا اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو یہ ہے کہ کون سی سوسائٹیز ہیں جو رجسٹر ہو سکتی ہیں، کس طرح کی سوسائٹیز رجسٹر ہوں گی۔ اس میں یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے، ایک ایسی سوسائٹی جس کا مقصد ہو کہ وہ اپنے ممبرز کے معاشی مفادات، اپنے ممبرز کی معاشی مفادات یعنی کہ اکانومک انٹرسٹس کو پروموٹ کر سکے، معاشی مفادات کو بڑھا سکے، کو پروموٹ کر سکے، یعنی کہ ممبرز کو معاشی طور پر فائدہ دے سکے۔ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ ایسی سوسائٹی کے افعال یعنی کہ آپریشن کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ ایک ایسی سوسائٹی رجسٹر ہوگی جو سوسائٹی کے افعال یعنی آپریشنز کو فیسیلیٹیٹ کر سکے، کہ اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز اور جو طریقہ کار ہے وہ ایک پراپر طریقے سے ہینڈل کر سکے، تو ایسی سوسائٹی کو رجسٹر کیا جائے گا۔
اور تیسرا اس میں تیسری جو بات بتائی گئی ہے اس سیکشن میں وہ یہ ہے کہ یہ رجسٹریشن لمیٹڈ لائبلٹی کے ساتھ یا اس کے بغیر ہو سکتی ہے. یعنی کہ ایک سوسائٹی رجسٹر ہو سکتی ہے اگر وہ لمیٹڈ لائبلٹی کی حامل ہے یا اس کے بغیر ہے. یعنی لائبلٹی اس کی ہیں لمیٹڈ، لیکن لمیٹڈ لائبلٹی، ان لمیٹڈ لائبلٹی والی سوسائٹی نہیں ہوگی جس میں یا تو یہ ہے کہ اس میں لائبلٹی کوئی نہ ہو یا پھر لمیٹڈ لائبلٹی ہو. تو یہ رجسٹریشن لمیٹڈ لائبلٹی کے ساتھ یا اس کے بغیر ہو سکتی ہے. اب یہاں پہ پوائنٹ ہے لائبلٹی. لائبلٹی کیا ہوتا ہے کہ لائبلٹی میں بی اینی ڈیٹس یور کمپنی ہیز، کہ مطلب ایک کمپنی جو کہ قرض رکھتی ہے، ٹھیک ہے، جو ڈیٹس رکھتی ہے، جس نے کسی کو کوئی پیسے دینے ہوں، جس نے کوئی لون لیا ہوا ہو، ٹھیک ہے، تو لائبلٹیز آر ڈیٹس اے کمپنی ہیز. ایک کمپنی کے جو ڈیٹس ہوتے ہیں، جو لونز ہوتے ہیں، اس کو ہم لائبلٹی کہتے ہیں. یہ بھی کہہ سکتے ہیں اف یو ہیو پرومسڈ سم ون اے سم آف منی ان دا فیوچر. اگر آپ نے کسی کو پرومس کیا ہوا ہے کہ آپ اتنے ٹائم پیریڈ کے بعد فیوچر میں کسی کو کچھ رقم دیں گے اور آپ نے ابھی تک وہ رقم پے نہیں کی، تو یہ بھی لائبلٹی ہے. تو رجسٹریشن لمیٹڈ لائبلٹی کے ساتھ یا اس کے بغیر ہو سکتی ہے. تھینک یو سو مچ.